Youth TV follow for more Islamic videos. کداب آل فرعون، جس طرح فرعون کی آل تھی، فرعون کا پورا خاندان تھا جو اللہ تبارک تعالیٰ کی بغاوت کرتے تھے، جس طرح ان کا مال ان کے کسی کام نہیں آیا۔ فرعون بادشاہ اٹھائی اور اپنے آپ کو رب بھی کہتا تھا کہ میں ہی ہوں، خدا بھی میں ہی ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا قضا بآل فرعون، آل فرعون کا حال دیکھ لو، ان کا کیا حال ہوا ہے، اللہ نے ان کا کیا حال کیا۔ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، بڑے بڑے کافر تھے پہلے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، اس سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ بڑے بڑے انبیاء رسولوں کی قومیں، بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے مالدار، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، رب کہتا تھا، تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کوئی ان کا مال اور ان کی اولاد کچھ ان کے کام نہیں آئی۔ بندہ جتنا مرضی مالدار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ اب اس وقت بھی بہت بڑے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کرنے والے بڑے بڑے باغی پڑے، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف نہیں۔ کلمہ پڑھنے والے بھی اللہ رب العالمین کی ایسی بڑی بڑی نافرمانیاں کر رہے ہیں کہ کفار کو بھی وہ پیچھے چھوڑ گئے۔ ایسی نافرمانیاں، اللہ کو تکبر ناپسند ہے، تکبر ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، اور پھر کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود بے نماز ہے، مشرک ہے وہ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑو۔ جس بندے نے من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وہ ان کا مال کسی ان کے کام نہیں آئے گا، جس طرح فرعون اور اس سے پہلے کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے کے کیا مطلب ہے؟ ایک تو صاف ہی انکار کر دینا ہے، میں مانتا ہی نہیں اس بات۔ ایک ہے وہ مانتا ہے لیکن اس کا عمل جو ہے وہ زیرو ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بتائی ہوئی احکامات اور ان کے طریقے کے مطابق وہ چلتا نہیں، تو وہ بھی گویا کہ کسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی آیات کو جھٹلا رہے، اللہ کے ساتھ وہ شرک کر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے وہ شیطان کی پوجا پہ لگا ہوا ہے، شیطان کے پیچھے چلا ہوا ہے۔ کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کا مواخذہ کیا، ان کی پکڑ کی۔ فأخذهم اللہ، اللہ نے ان کی پکڑ کی۔ اب دیکھ لیں شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، ناپ تول کے اندر کمی کرنا ان کا بہت بڑا جرم تھا۔ آگے سورۃ الاعراف کے اندر 9ویں پارے کے اندر ان کا اللہ نے باقاعدہ ذکر، قال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ اللہ کے بندو کیوں تم اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے، کیوں ناپ تول میں کمی کر رہے؟ قال الملأ الذین کفروا، بڑے بڑے ذمہ دار اور بڑے بڑے تاجر سارے اکٹھے ہو گئے، بازار میں انجمنیں بنی ہوتی ہیں، تو اس دور میں بھی ان کی بڑی انجمنیں تھیں، اکٹھے ہو گئے صدر صاحب کے پاس، کیا کیا؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا، کہ اگر تم نے شعیب کی بات مان کے نا اپنے کاروبار کو اس کی مرضی کے مطابق چلایا نا، انکم اذا لخاسرون، تو تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ، اور تم خسارہ دھوکہ کھاؤ گے، تم گھاٹا کھا جاؤ گے۔ نہ مانو باب شعیب کی بات، اس کو کیا پتا کاروبار کیا ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے۔ کاروبار میں مارا موٹا نہیں چوچ کرنا پڑتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے پنچایت کر لی، پرے کر لی، میٹنگ کر لی کہ نہیں ماننی بات، اپنا ریٹ اس طرح رکھو، ناپ تول میں کمی کرو، ورنہ تم کامیاب نہیں ہوگے۔ تو اللہ نے فرمایا فأخذهم اللہ،
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی پکڑ لیا. ناپ تول میں کمی کرنا ایک جرم تھا، ایک جرم تھا. سودا بازی میں بے ایمانی کرنا ان کا کام تھا، دھوکہ فراڈ ان کا کام تھا. لوط علیہ السلام کی قوم بدکاری اور فحاشی کرتی تھی، ان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں سے پتھروں کی بارش کر دی. اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم کا کیا جرم تھا؟ اونٹنی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اونٹنی ایک نشانی پہ دی تھی، اللہ رب العالمین کی اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھی، یہ جرم تھا. اور حضرت صالح علیہ السلام ان کی اونٹنی والا مسئلہ، اور داؤد علیہ السلام کی قوم کا جرم کیا تھا؟ مچھلیاں پکڑنا. مجھے بتائیں گا، سود لینا، زنا کرنا، بڑے بڑے اللہ تبارک تعالیٰ کی گناہ اور بغاوت کرنا، کیا مچھلیاں پکڑنے سے یہ چھوٹے گناہ ہیں؟ مچھلیاں پکڑنا کیا گناہ ہے؟ تجارت تھی، صحیح کرتے تھے تجارت، لیکن اللہ نے چونکہ منع کیا تھا کہ تم نے ہفتے والے دن بس مچھلیاں نہیں پکڑنی. ان کا ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے کا انداز یہ اللہ کو ناپسند آیا کہ انہوں نے جناب وہ نالیاں کھانیاں بنا لی اور انہوں نے تالاب بنا لیے، تو اتوار والے دن آ کے پکڑ لیتے تھے. اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. کیا جرم ہے یہ؟ اور آج کس قدر رشوت خوری ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، بے ایمانی ہے، انتہا کو. تو یہ بات سوچتے سمجھتے نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر تقریباً پہلی امتوں کے سارے گناہ پائے جا رہے ہیں، سارے گناہ پائے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کر لی. وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ بڑا شدید سزا دینے والا ہے، بڑی سخت سزا دینے والا ہے. اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، آپ فرما دیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون وتحشرون إِلَىٰ جَهَنَّمَ، کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے کافروں سے. یہ آیت نازل ہوئی مدینہ المنورہ کے اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ ہجرت کر کے گئے. تو بدر کا مارکہ ہوا، تو بدر کے مارکے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فتح دی مسلمانوں کو. 313 تھے. آپ تھوڑا سا پس منظر دیکھیں غزوہ بدر کا. 313 تھے اور جناب بالکل نہتے تھے، کوئی لڑنے کے لیے پورا اسلحہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، لیکن ایمان تھا لڑنے کے لیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو فتح دی ہے. آگے اس کا باقاعدہ طور پہ تذکرہ ہے. جنگ بدر کے اندر جب مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، مال غنیمت لے کے مدینہ المنورہ واپس لوٹے. اللہ اکبر. تو جب مدینہ المنورہ کے اندر رہنے والے منافقین نے دیکھا تو عبداللہ بن ابی اور جناب اس کے ساتھ اس کے ساتھی وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کلمہ پڑھ لیا کہ ہم بھی مسلمان ہیں جی، ٹھیک ہے، ہمیں یقین آ گیا کہ آپ واقعتاً آپ صحیح لوگ ہو، تو ہم اسلام قبول کرتے ہیں. تو اسلام قبول کر لیا. یہودی کہنے لگے کہ ان کا پالا ہمارے ساتھ نہیں پڑا، ابھی ہمارے ساتھ پالا پڑے گا نا تو لگ پتا جائے گا. منافقوں سے کہنے لگے تم پاگل ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ جو لڑائی ہوئی نا، یہ مکہ المکرمہ کے مشرکوں سے تو لڑائی نہیں جاتا، ان کو تو لڑائی کا پتہ ہی نہیں ہے. جب ہمارے ساتھ ان کی لڑائی ہوگی نا تو پھر دیکھیں گے. ان کے تناظر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل کیا. فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہلے ہی آپ بتا دیجئے کہ ان قریب آپ بھی مغلوب ہونے والے ہیں، تیاری حالت میں رہو. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر وہ موقع دکھایا. 3 قبیلے تھے مدینہ المنورہ کے اندر یہودیوں کے. بنو قینقاع قبیلہ تھا، بنو قریظہ تھا، بنو نذیر تھا. تو جناب بنو قینقاع قبیلے کا جرم کیا تھا؟ مسلمانوں کی ایک عورت بازار میں گئی تو اس کے ساتھ چھیڑ خانی شروع کر دی، حتیٰ کہ اس عورت کو ننگا کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیالے جہادی مجاہدین کٹھے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ان سارے بنو قینقاع کے یہودیوں کو سب کو ان کو یہاں سے نکال باہر کرو. سارے یہودیوں کو پورے مدینہ کے اندر ایک بھی بندہ بنو قینقاع کا نہیں بچنے دیا، سارے یہودیوں کو نکال. بنو قینقاع نہیں رہیں گے یہاں پر، ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو. ٹھیک ہے، اللہ نے اتنا روب اور دبدبہ رکھا مسلمانوں کا. تو جناب سارے بنو قینقاع کے لوگوں کو یہودیوں کو نکال دیا وہاں سے، جا کے خیبر میں جا کے بسے. ٹھیک ہے، اس کے بعد
بنو نذیر کی باری آ گئی. بنو نذیر کے جو لوگ تھے وہ بھی شرارتیں کرنے سے باز نہیں آتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ان کو بھی یہاں سے نکال دے. اور سورۃ الحشر کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو 10 دن کا ٹائم دے. 10 دن کا ٹائم ہے ابھی تمہارے پاس. 10 دنوں کے اندر اندر اپنا جتنا سامان سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لے جاؤ. پھر انہوں نے اپنے گھروں کو بھی توڑ پھوڑ دیا, درختوں کو اکھاڑ دیا, سامان تیار کر لیا. 10 دن کے اندر اندر ان کو بھی نکال دیا. باقی پیچھے بنو قریظہ کے لوگ رہ گئے. تو جب بنو قریظہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ابھی ان کے ساتھ نمٹنا باقی ہے, کیا کریں جی؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کریں. اللہ رب العالمین نے حکم دیا, اجازت دی اللہ نے کہ ان کے جو جوان ہیں بالغ ہیں ان کو قتل کر دو اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا. اس طرح مدینہ المنورہ سے پورے یہودیوں کا صفایا کر دیا. مدینہ المنورہ. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے تو خیبر کے اندر یہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پر یہ انہوں نے اجازت نہیں تھی رہنے کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی, لیکن یہ اپنی شرارتوں سے بڑی شرارتی قوم ہے, یہ اپنی شرارتوں سے بعد نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی. پھر ان کو خیبر سے بھی نکال دیا گیا. تو یہ ایسی قوم, اللہ نے فرمایا آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم, کہ یاد رکھو آپ بھی ان قریب مغلوب ہونے والے ہو اور پھر پوری دنیا کے کافروں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مغلوب کر دیا اور مومنوں کو مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر غالب کر دیا. اور فرمایا وتحشرون الی جہنم, پھر تم جہنم کی طرف بلائے جاؤ گے. وبئس المہاد, اور یہ بہت ہی برا ترین ٹھکانہ ہے, بہت برا ٹھکانہ ہے. میرے عزیزو, اس میں اب ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں دیکھیں اب اپنی زندگی میں کہ ہم کون کون سی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. کفار جیسی عادات اگر ہمارے اندر ہیں تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے ان کو بدلنے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو پکا مومن مسلمان بنا لیں تاکہ اللہ رب العالمین کی نازابوں سے ہم بچ سکیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی گرفت سے بچا لے. ان بطش ربک لشدید, ان بطش ربک لشدید. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا